أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک روز قارون خوب پہن اوڑھ کر پورے ٹھاٹھ کے ساتھ شان و شوکت کے ساتھ اپنی قوم کے پاس آیا. فخرج على قومه في زینته. قارون ہے کون؟ ان قارون کان من قوم موسیٰ. قارون موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کا ایک فرد ہے، یعنی بنی اسرائیل سے اس کا تعلق. قبطی نہیں ہے. لیکن پھر قارون کیسے بن گیا؟ جب قوم موسیٰ میں سے ہے، بنی اسرائیل میں سے ہے، تو اتنا بڑا سرکش بدماش کیسے ہو گیا؟ فبغى علیہم، پھر سرکشی کر گیا. اپنی قوم کو خاطر میں نہیں لاتا تھا. وجہ کیا تھی؟ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی بغاوت اور سرکشی کی وجہ ہے اس کی دولت تھی. ہم نے اس کو اتنی دولت دی تھی، اتنی دولت دی تھی، اتنی دولت دی تھی. إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. وہ خزانے جن تجوریوں میں رکھے جاتے تھے، ان تجوریوں کی چابیاں اٹھانے سے طاقتور لوگوں کی ایک جماعت تھک جاتی تھی، عاجز رہتی تھی. لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. طاقتور لوگوں کی ایک جماعت ان تجوریوں کی چابیاں اٹھانے سے عاجز آ جاتی تھی. اب جب چابیاں اتنی تھی تو تجوریاں کتنی رہی ہوں گی، اور تجوریاں اتنی ہیں تو خزانہ کتنا رہا ہوگا. جتنا اللہ نے دیا تھا. بارہ لمبا واقعہ ہے، پورا رکوع پوری تفسیر کریں گے تو دیر ہو جائے گی. بہرحال دولت کے نشے میں چور ٹھاڑ باڑ کے ساتھ اپنی قوم کے پاس آیا. تو اس کا یہ ٹھاڑ باڑ دیکھ کر کے بہت سے لوگوں کے منہ میں پانی آ گیا، رال ٹپکنے لگی. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. جن لوگوں کی نگاہوں میں دنیاوی ساز و سامان کی بڑی قدر و قیمت تھی، اور یوں کہیے کہ وہ اس کو مقصد حیات سمجھتے تھے، وہ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. ہائے کاش جو کچھ قارون کے پاس ہے ہمارے پاس بھی ہو. جو کچھ قارون کو عطا کیا گیا ہے، دیا گیا ہے، ہمیں بھی مل جاتا. منہ میں پانی آ گیا. اور اس کی اس حالت کو دیکھ کر کے اس جیسا بننے کی تمنا کرنے لگے، آرزو کرنے لگے. انہ لذو حظ عظیم. یہ تو بڑا خوش نصیب ہے، اس کا نصیب بہت بلند ہے. دیکھیے یہ کہنے والے کون تھے؟ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کے لوگ تھے، جو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت پر ایمان لا چکے تھے. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دامن رحمت و شفقت سے وابستہ ہو چکے تھے. ان کی طرف سے یہ آرزو ہوئی. وقال الذین اوتوا العلم. لیکن موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کے جو علماء تھے، صلحاء تھے، اتقیاء تھے، جن کی نگاہوں میں دنیا اور دنیا کا ساز و سامان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ان کے سامنے ان کا مقصد آخرت تھی. اور ان کا ویلکم
ویلکم، تمہارا ناس ہو، کس چیز کی آرزو کر رہے ہو، کس چیز کی تمنا کر رہے ہو، کیوں تمہارے منہ میں پانی آ رہا؟ ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، ارے جو اہل ایمان ہیں اور جن کی زندگیاں اعمال صالحہ کے نور سے سجی ہوئی ہیں، انہیں ان کے ایمان کا، ان کے اعمال صالحہ کا جو بدلہ اور اس پر جو ملنے والا جو انعام و اکرام اللہ کے پاس ہے، اس کا پوچھنا کیا ہے، اس کے سامنے کیا حقیقت ہے؟ تو پھر ہم اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا پر کیوں ریجھیں؟ باقی سے صرف نظر ہو اور فانی پر ہم ہائے ہائے کریں، یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون، لیکن یہ دولت کہ آدمی کی نظر فانی سے ہٹ کر باقی پر چلی جائے، محدود سے ہٹ کر غیر محدود پر چلی جائے، فرمایا یہ نعمت خوش نصیبوں کو ملا کرتی ہے، ہر ایک کو نہیں ملا کرتی، وما یلقاها الا الصابرون۔ اب یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم کیا بننا چاہتے ہیں۔ اسی کو قرآن میں کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیا اور دنیا کے ساز و سامان کو آخرت اور آخرت کی نعمتوں پر ترجیح دیتے ہو، والآخرت خیر وابقی، حالانکہ آخرت دنیا کے مقابلے میں کہیں بہتر اور باقی رہنے والی ہے، یہ تو بہت کمتر اور فنا ہو جانے والی ہے، چھوٹ جانے والی ہے۔ لہذا تم نے جو رد عمل ظاہر کیا ہے قارون کی اس حالت پر، یہ تم کو زیب نہیں دیتا۔ جو مومن بالدار الاخرہ ہو یہ اس کے شایع نشان نہیں، اس کو زیب نہیں دیتا۔ اور نصیحت کی انہوں نے، اہل علم نے ان کو نصیحت کی، سمجھایا بجھایا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، فرعون کو اس کی سرکشی کی وجہ سے، اس کی شرارت اور بدماشی کی وجہ سے، اس کی اینٹھن اور اتراہٹ کی وجہ سے ہم نے فرعون کو مع اس کی دولت کے، اس کے گھر بار کے زمین میں دھسا دیا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، کوئی ایسی جماعت، کوئی ایسا ٹولہ، کوئی ایسی فوج سامنے نہیں آئی جو اس کو اس مصیبت سے بچا سکتی۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، اور وہ خود بھی اس مصیبت سے اپنی جان چھڑانا چاہتا، بچنا چاہتا تو اس کے بس کا نہیں، نہ تو کوئی چھڑانے والا آیا، نہ خود اس کے اندر اتنی طاقت تھی۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اب ان کی آنکھ کھلی، جب قارون کا یہ حشر دیکھا، اس کا یہ انجام دیکھا، تو جن کے منہ میں پانی آیا تھا اس کی اس حالت کو دیکھ کر کے ان کو عبرت ہوئی۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ، وہ لوگ جو اس جیسا بننے کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، یہ تو اللہ کی مشیت، اللہ جس کے حق میں جس چیز کو بہتر سمجھتا ہے وہ اس کو عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، ہمیں اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے، کسی کو دیکھ کر کے ریجھنا نہیں چاہیے۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر ہمارے اوپر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو آج ہمارا بھی وہی حشر ہوتا جو قارون کا ہوا۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالی نے
وہ دولت ہمیں نہیں دی جس کی وجہ سے انسان سرکش ہو جاتا ہے، انسان باغی ہو جاتا ہے، اور بجائے یہ کہنے کے میرے رب کی عطا ہے، میرے رب کی نوازش ہے، کہتا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میری صلاحیتوں کا، میری محنتوں کا، میری کوششوں کا نتیجہ ہے، یہ اللہ کی عطا نہیں، پکڑ کیسے آئی؟ تو اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں اللہ نے جس حال میں رکھا ہے ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے لیے علم الہی میں یہی حال بہتر ہے، ہمارے لیے علم الہی میں یہی حال بہتر ہے، اور ہم اس پر راضی رہے، اس کو کہتے ہیں رضا بالقضاء، رضا بالقضاء۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے ایک آدمی تمنا کرتا ہے کہ اے کاش میں اس جیسا ہوتا، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انجام دکھا دیتے اور پھر اس کو افسوس ہوتا ہے کہ میں نے کیا تمنا کی تھی، میں نے کیا تمنا کی۔ میں اپنا واقعہ بتاؤں، یہ قطر کا ہے۔ میں ایک پروگرام میں گیا، بہت پہلے کی بات ہے، میں ایک پروگرام میں گیا تو وہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، اتنا خوبصورت تھا، اور عمر رہی ہوگی 20-22 سال، جسامت بھی اچھی، یعنی جسم بہت اچھا تھا اور بہت حسین و جمیل، خوبصورت، بھرکلہ داڑھی اور اچھے اچھے بال۔ تو آدمی کے دماغ میں ایک بات آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کتنا اچھا بنایا ہے، پھر آدمی اور کچھ سوچتا ہے کہ کاش ہم ایسے ہوتے۔ اب یقین آئیے یہی میرے دل میں بات آئی، میں مسجد میں بیٹھ کے گیا، پروگرام جب ختم ہوا اور ان کو اٹھنا ہوا تو 2 آدمی آئے ان کو اٹھانے کے لیے، دونوں ٹانگ سے معذور تھے، بات سمجھ، وہاں ہم کو بہت بڑا سبق ملا اللہ تعالیٰ، اور سبق کیا ملا کہ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے بندے کو اس پر راضی رہنا چاہیے۔ میرے حق میں میرے رب کی یہی مرضی ہے، علم الہی میں میرے لیے اسی میں خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک متوسط درجے کی زندگی دی ہے اور تم ایک ایسے شخص کو دیکھ رہے ہو جس کی ایک معیاری زندگی ہے، اب تمہیں اپنا یہ حال اس کے مقابلے میں پسند نہیں ہے، اچھا نہیں سمجھ رہا۔ فعسى ان تكرهوا شيئا، اللہ تعالیٰ کہتے ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کر رہے ہو، حالانکہ علم الہی میں تمہارے لیے وہی بہتر ہے، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ تم اپنے لیے ایک حالت کو اچھی اور بہتر سمجھتے ہو کہ مجھے یہ مل جائے، میرے ساتھ ایسا ہو جائے، مجھے یہ حاصل ہو جائے، میں یہ بن جاؤں، تم اپنے حق میں بہتر سمجھتے ہو، لیکن علم الہی میں وہ چیز تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ تو ہمیں مرضی مولا پر راضی رہنا چاہیے، جس حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے اس پر ہم خوش رہیں، اس پر ہم خوش، کہ اسی کو کہتے ہیں رضا بالقضاء، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اس واقعے سے، اس جیسے اور بھی قرآن میں واقعات ہیں، اس واقعے سے ہمیں بہت سبق ملتا ہے، جیسے ان لوگوں کو سبق ملا جنہوں نے اس کی اس اچھی حالت کو دیکھ کر کے ویسا بننے کی اور وہ سب پانے کی تمنا کی تھی، لیکن جب حشر دیکھا، انجام دیکھا تو توبہ کی، نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ آتا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔